السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں بتاتا چلوں۔ آپ حسنی حسینی سید تھے۔ پیارے دوستو، سن 98 ہجری میں حضرت سید محمد نفیس زکریا کے ہاں اسلام کے درشندہ ستارے نے مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ یہ تھے حضرت عبداللہ شاہ غازی۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ یہ بات آپ کے شجرہ مبارک سے ثابت ہے۔ آپ کے شجرہ نسب پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کتنی قدیم ہستیوں میں سے ہیں۔ آپ ہیں سید ابو محمد عبداللہ یعنی عبداللہ شاہ غازی، سید محمد ذو نفس زکیہ بن سید عبداللہ، میز بن سید مثنی بن امام حسین بن حضرت امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام۔ حضرت حسن مثنی کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ کبریٰ بنت حضرت امام حسین سے ہوئی، اسی وجہ سے آپ حسنی حسینی ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ مدینہ منورہ ہی میں ہوئی۔ آپ علم و حدیث پر عبور رکھتے تھے اور کچھ مورخین نے آپ کو محدث تک بھی لکھا ہے۔ پیارے دوستو، بنی امیہ کی حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی جب 137 ہجری میں آپ کے والد گرامی نے مدینہ منورہ سے علمی خلافت کی تحریک شروع کی۔ اپنے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ کو اس ضمن میں بصرہ روانہ کیا اور اس زمانے میں سادات کے ساتھ انتہائی ظلم کا رویہ روا رکھا جاتا۔ اس ظلم کے کئی ایک واقعات معروف ہیں، جن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ خاص طور پر مشہور ہے، جب آپ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا۔ یہ دیوار آج بھی بغداد میں مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم انتہائی وجیع و حسین جمیل تھے، جس کے وجہ سے آپ کا لقب دیپاج مشہور ہوا۔ عبداللہ شاہ غازی کے والد نے آپ کو اپنے بھائی حضرت ابراہیم کے پاس بصرہ بھیجا اور آپ وہاں سے ہوتے ہوئے سندھ کی جانب روانہ ہوئے۔ ابن کثیر نے تاریخ کامل کی جلد 5 میں لکھا ہے کہ آپ منصور کے دور میں سندھ تشریف لائے۔ تحفہ کریم کے مصنف شیخ ابو تراب نے بھی آپ کی سندھ میں موجودگی ہارون رشید کے دور سے منسوب کی ہے۔ آپ کی سندھ آمد کے ضمن میں 2 قسم کے بیان تاریخ سے ثابت ہیں، ایک یہ کہ آپ تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لائے اور دوسرے یہ کہ آپ علمی خلافت کے نقیب کی حیثیت سے باقاعدہ طور پر سندھ کی طرف آئے۔ پیارے دوستو، اور آپ سندھ میں تاجر کے روپ میں بھی آئے۔ تاجر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب سندھ آئے تو اپنے ساتھ گھوڑے بھی یہاں لائے تھے۔ آپ نے یہ گھوڑے اپنے کم و بیش مریدوں کے 20 سے زیادہ مریدوں کے ہمراہ کوفہ سے خریدے اور آپ کی آمد پر یہاں کے مقامی لوگوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور سادات کی ایک شخصیت کو اپنے درمیان پا کر بہت امن و احترام سے اور خوشی دوبالا ہوئی، اور سادات کی ایک شخصیت کو اپنے درمیان پا کر بہت عزم و احترام کا اظہار کیا۔ آپ 12 برس تک اسلام کی تبلیغ میں سرگرم رہے اور مقامی آبادی کے سینکڑوں لوگوں کو مشرف اسلام کیا۔ یہ تو ہے کہانی ظاہرہ حالت کی، جن کو تاریخ کامل بن اور ابن کثیر نے ان کو یا طبری وغیرہ نے قلم بند کیا، لیکن ایک عظیم ہستی جو حسنی حسینی سید ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد سے ہیں، باطنی شاہ سوار سے کیسے خالی ہو سکتی ہے؟ ایک زمانہ کب سے ان کے فیض سے سراب ہو رہا ہے، ان کی باطنی زندگی پر ابھی کسی نے کچھ نہیں لکھا۔ شاید اس کی وجہ سے ان کی اپنی تحریریں
یا ان کے کسی ہم اثر کی ان کے بارے میں کوئی تحریر دستیاب نہیں، اور شاید اس وجہ سے کہ وہ بہت پہلے اولیاء کرام میں سے ہیں۔ یہ ان کا مزار پر انوار مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ یہ ویسے تو نہیں ہے، ولایت تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مرہون منت ہے، وہی اس کا منبع ہے۔ یہ کسی نے نہیں لکھا اور کسی نے نہیں کہا کہ وہ جو امانت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سینہ با سینہ چلی وہ ان کے حصے میں نہیں آئی، شہادت ان کے آباء و اجداد میں چلی آ رہی ہے۔ حضرت علی سے لے کر غازی شاہ صاحب کے والد اور چچا شہید ہوئے، خود آپ نے بھی شہادت کا مرتبہ پایا۔ اپنی جان سے زیادہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی جا سکتی ہے؟ یہ تو شہادت جلی ہے، مگر کیا کسی نے لکھا ہے کہ وہ شہید خفی بھی ہیں؟ جب وہ حق ہو چکے تو راہ حق میں شہید ہوئے۔ دولت سرمدی کا متحمل وہی ہو سکتا ہے جس کو فطرت اس کا اہل سمجھتی ہو۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ شاہ غازی کے سندھ قیام کے دوران گورنر سندھ کو خبر آئی کہ آپ کے والد گرامی نے مدینہ منورہ میں اور ان کے بھائی حضرت ابراہیم نے بصرہ میں عباسی خلافت کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ 145 ہجری میں یہ اطلاع آئی کہ آپ کے والد حضرت محمد نفیس زکریا مدینہ منورہ میں 15 رمضان المبارک کو اور اسی سال آپ کے چچا حضرت ابراہیم بن عبداللہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد گرامی اور چچا کی شہادت کے بعد عباسی خلافت کے مرکز خلیفہ منصور سے آپ کی گرفتاری کے احکامات بھی صادر ہوئے، مگر چونکہ آپ کے حصے میں میدان جنگ میں شہادت لکھی تھی لہذا آپ کی گرفتاری تو عمل میں نہیں آ سکی۔ حفص بن عمر گورنر سندھ آپ کی گرفتاری کے معاملے کو مسلسل ٹالتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کچھ وقت گزر جائے گا اور خلیفہ منصور غازی صاحب کو گرفتاری کے معاملے کو بھول جائے گا، مگر جو لوگ اقتدار سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لیتے بلکہ چھوٹے سے چھوٹے خطرے کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ چنانچہ منصور کے دل سے ہرگز حضرت عبداللہ شاہ غازی کی گرفتاری کا خیال ماند نہیں پڑا۔ حالانکہ گورنر سندھ حفص بن عمر نے یہ بھی خلیفہ کو کہا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی میری مملکت کی حد سے باہر ہیں، لیکن خلیفہ کو اس پر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ گورنر سندھ حفص نے اپنی محبت اور عقیدت اور سادات سے لگاؤ اور اس کے بعد آپ کو بحفاظت ایک ساحلی ریاست میں بھیج کر وہاں کے راجا کو کہا کہ آپ کو مہمان بنایا جائے۔ یہ راجا اسلامی حکومت کا حامی تھا اور اس نے آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہا اور انتہائی عزت اور قدر و منزلت سے رکھا۔ آپ کوئی 4 سال یہاں اس کے مہمان رہے۔ اس عرصے میں آپ نے پہلے کی طرح اسلام کی تبلیغ جاری رکھی اور سینکڑوں لوگوں کو اسلام سے روشناس کروایا۔ لا تعداد لوگ آپ کے مرید بن کر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ کہاں سندھ، کہاں حجاز مقدس، کتنی مسافت ہے، کتنا لمبا سفر ہے۔ یہ بات تاریخ سے ثابت ہوتی ہے کہ سندھیوں کے بنجر دل کی زمین میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ نے ہی اسلام کا بیج بویا، پھر اس کی آبیاری کی اور محبت، اخوت اور بردباری سے دلوں کو گرمایا اور ایمان کی زرخیزی سے روشناس کروایا، اور اس لیے جو کام ان کے ذمہ تھا وہ صرف ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کو رخ عطا کرنے والے ظاہر کے ساتھ باطن کی دنیا کے شاہ سوار بھی ہوتے ہیں، جن کا ظاہر کم اور باطن پر زیادہ زور اور توجہ ہوتی ہے۔ دراصل ان ہستیوں کے لیے اس دارالعمل میں جس جگہ کا انتخاب کیا ہوتا ہے وہاں ان کے لیے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں۔ گورنر سندھ عمر بن حفص کا مطیع ہونا اور آپ کی گرفتاری کے لیے خلیفہ منصور کے احکامات کو ٹالنا، آپ کو بحفاظت دوسری ریاست میں بھیجنا، یہ سب
غیبی اعانت تھی اور آپ کے اس عمل کی تائید تھی۔ اگرچہ عباسی خلیفہ منصور آپ سمیت تمام سادات کے قتل کے درپے تھا، اس نے اطلاع ملنے پر بارہا حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کرنے کے احکامات دیے، لیکن فطرت نے جو کام آپ سے لینا تھا اس کے لیے پورا اہتمام کیا ہوا تھا۔ ایک ایسا گورنر سندھ متعین تھا جو آپ کی تعظیم اور خیال کرتا تھا اور کسی قیمت پر آپ کو گزن نہ پہنچانا چاہتا تھا، بلکہ ان نیک بخت گورنر یعنی عمر بن حفص نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی اور وہ در پردہ آپ کی حمایت کرتا تھا۔ پیارے دوستو، تاریخ سے ثابت ہے کہ اس زمانے میں جب آپ سیر اور شکار کی غرض سے کہیں جاتے تھے تو شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا۔ کیوں نہ ہو حضرت عبداللہ شاہ غازی کس نسل کے چشم و چراغ تھے؟ یہ غالباً اسی لیے بھی تھا کہ آپ کی درویشی پر امارت کام دو بھی پڑا رہے اور جو امانت آپ کے سپرد تھی اس کے سینے میں محفوظ رہے۔ پیارے دوستو، یہ بھی باور کروانا ضروری ہے کہ آپ کے علاوہ آپ کے ایک دوسرے بھائی بھی ہیں، وہ بھی بہت بڑے ولی تھے۔ انہوں نے بھی اسلام کی گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ آپ کا مزار مراکش میں ہے اور وہاں کا سب سے معروف مزار ہے اور وہاں مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اس کا تذکرہ بھی تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، حکومت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خطے پر اور دوسری حکومت جو حقیقی حکومت ہے وہ قلب پر ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی حکومت ظاہری اور باطنی دونوں پر قائم ہے۔ پیارے دوستو، آپ روایتی جاہ و جلال اور شان سے معمول کی سیر اور شکار کی غرض سے جاتے تھے، چنانچہ آپ کے ساتھ بہت سے مریدین بھی ہوتے تھے اور ساز و سامان بھی ہوتا تھا، لہذا آپ کا قافلہ لشکر کی شکل اختیار کر جاتا تھا اور جہاں سے گزرتا تھا گرد و غبار اڑتا تھا جیسا کہ ریگستانوں میں ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ عمر بن حفص کو گورنر سندھ کے منصب سے سبکدوش کر دیا گیا، جیسا کہ پہلے تحریر کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ادب اور خیال اور احترام کیا اور انہیں بحفاظت ان کو اپنی سلطنت سے باہر سندھ کے ساحلی علاقے میں وہاں کے راجا کے پاس سرکاری مہمان بنا کر بھیجا۔ عمر بن حفص کو ان کی تعیناتی کے دوران بار بار خلیفہ منصور سے ایسے احکامات ملتے تھے جن میں حضرت عبداللہ شاہ غازی بابا صاحب کی گرفتاری کا آرڈر دیا جاتا، مگر آپ نے انہیں گرفتار کرنے کی بجائے ٹال مٹول سے کام لیتے تھے اور ایسے احکامات کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی سبکدوشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی، ان کے احکامات سے آپ کا ایمان سادات پر زیادہ مضبوط ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ جو مقامی لوگ تھے اور جیسا کہ ہوتا آ رہا ہے کہ حاکم وقت کو ورگلانے والے ہر طرف کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح حضرت غازی شاہ صاحب کو گرفتار کر کے منصور خلیفہ کے سپرد کر دیا جائے، مگر ان سب کا بھی عمر بن حفص پر الٹا اثر ہوتا رہا۔ اسی بنا پر حفص بن عمر کو معزول کر دیا گیا اور ان کی جگہ پر خلیفہ منصور نے ہشام بن عمر کو سندھ کا گورنر مقرر کیا اور اسے بھی غازی شاہ صاحب کی گرفتاری کے احکامات دے دیے گئے۔ 151 ہجری کا سال تھا جب سندھ کے علاقے سے بغاوت کا علم بلند ہوا تو گورنر نے اپنے بھائی شیخ بن ہشام کو اس بغاوت کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ جب وہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچا تو اس نے حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب کے ساتھیوں پر پوری فوجی لشکر کے ساتھ حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی جو مسلمانوں کے اتحاد کے علمبردار تھے اور مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے والوں کے خلاف تھے، ان کو
آپس میں لڑوانے کا سوچا بھی نہیں سکتے تھے، مگر ان پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ انہوں نے اپنے اور اپنے مریدین کے تحفظ کے لیے مقابلے کا اعلان کیا۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے خوب مقابلہ کیا، حتیٰ کہ دشمن کے قدم اکڑ گئے اور ان کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی، تاہم آپ کے ساتھیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ لڑائی کے دوران کسی ظالم کے وار سے زخمی ہو کر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔